میں آج یہ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں اور جماعت احمدیہ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم الشان خوشخبری عطا کی ہے جس کے پورا ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ میں نے چند دن ہوئے رویا میں دیکھا کہ تذکرہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے اور اس کے ایک طرف ایک پیراگراف ہے جس پر میری نظریں مرکوز ہیں، اور میرے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ اور وہ پیشگوئی میں پڑھتا ہوں، اس میں سے سب سے مرکزی بات جس پر میری نظر اٹک جاتی ہے اور بہت ہی دل کو وہ طرز بیان لذت پہنچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ علماء اپنی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، اور جس طرح دکھ اور آزار پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جس طرح خزاں کے موسم میں بھیڑوں کے ڈنگ جھڑ جاتے ہیں اور نیش زنی کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ پنجابی میں تو ہم ان کو دوگا کہا کرتے تھے، اردو میں مجھے علم نہیں، لیکن وہ الفاظ جو الہام کے وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ دوگے کے لفظ ہی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ الفاظ یعنی مضمون تو بالکل یہی ہے، الفاظ ممکن آگے پیچھے ہو چکے ہوں، ذہن میں پوری طرح وہ یاد نہ رہے ہوں۔ وہ یہ تھے کہ مولوی تو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے اور ڈنگ مارتے چلے جائیں گے، لیکن خدا کی تقدیر ان کو دوگا کر دے گی اور ڈنگ مارنے کی طاقت ان سے جاتی رہے گی۔ بس یہ وہ خوشخبری ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لازماً اس کے پورا ہونے کے دن آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر عطا فرمائی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں ان الفاظ میں کوئی پیشگوئی تھی یا نہیں تھی، مگر جس رنگ میں خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے یہ مضمون ضرور کہیں موجود ہے۔ بس ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو، مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی۔